بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن جو ہے بڑا فضیلت والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو سارے دنوں کا سردار بنایا۔ جیسے تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ تمام سال کے جو مہینے ہیں ان سے افضل ہے۔ رمضان مبارک جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے، ایسے ہی جمعہ المبارک جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، ہم اس جمعے کو کیا کریں؟ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی تیاری کریں ہم، اور جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کی تیاری کریں، یعنی کہ اپنے بالوں کو کٹوائیں، اپنے جو ناجائز والے ان کو کٹوائیں، ان کو کاٹیں، ان کو صاف کریں، ناخن کو کاٹیں اور غسل کریں، تیاری کریں نماز کی، لگائیں اور مسجد میں پہلے سے پہنچیں، جمعے کے بیان سنیں اور جمعے کے جو مسجد ہے اس میں پہلے پہنچیں، پیدل جائیں اور جو ہے اس میں جو ہے پہلے صف میں بیٹھ جائیں اور جو ہے دعاؤں میں لگیں اور درود شریف میں لگیں۔ جمعے کو جو درود شریف بھیجتا ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس براہ راست پہنچتا ہے۔ تو جمعے کا دن جو ہے نا یہ مبارک دن ہے، یہاں پر جو ہے نا ہم ذکر اذکار میں لگیں اور جو ہے دعاؤں میں لگیں۔ اور جمعے کو فرمایا کہ جو عصر کی نماز کے بعد جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، اگر نمازی اپنی جگہ پہ بیٹھا 80 سال کا گناہ معاف کرانا چاہتا ہے تو اس میں ایک درود شریف ہے، وہ درود شریف سب یاد کر کے اس کو رکھیں۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی دوستو، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ ہر نمازی عصر کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ لگتے ہیں اس عمل کو کرنے میں، لیکن ہمارے 80 سال کا گناہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ ساتھ ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، ذکر اذکار میں لگنا ہے، دعاؤں میں لگنا ہے۔ دعائیں جو ہے نا وہ مومن کے ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دعائیں مانگتا رہے گا ہم اس کو عطا کرتے رہیں گے، جو دعائیں چھوڑ دے گا ہم اس سے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، مومن کے ہتھیار جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمائی یہ دعائیں ہیں، اور جو دعاؤں میں لگا رہے گا اللہ جل شانہ اس کو عطا کرتے رہیں گے، اور جو دعاؤں کو چھوڑ دے گا اس سے ملنا بھی جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ خزانے وسیع ہیں، اللہ کے لامحدود خزانے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستوں، ہم اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے، تمام عالم کے انسانوں کو اللہ سے لینے والا بنا دیں ہم، اللہ کا راستہ بتا دیں ہم، اور اللہ سے ملنے والا کام بتا دیں ہم۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، ہم سب کی کامیابی اللہ جل شانہ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین سارے عالم کے انسانوں میں کیسے آئے گی، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نبوت کی محنت کے لیے، اس ختم نبوت کی محنت کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا، آپ کو مجھے چنا، ساری امتوں میں سے چھانٹ کر اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا کہ تم ہو بہترین امت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور قرآن کریم کی آیت اس کا مفہوم یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جو آپ کا اور ہمارا نبی ہے اس نے ہمیں آ کے بتایا کہ بھائی جو ہے وہ آپ اور ہم جو ہے آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو اچھے کام کا حکم دے، اور خود بھی برے کام سے بچے، دوسروں کو برے کام سے منع کرے۔ تو بھائی یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ تمہارے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تمہارے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی کون کون اس کام میں لگے گا؟ اپنے آپ کو ارادے کروائیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جیسے صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے تیار فرمایا،
अल्लाह के रसूल ने तैयार किया। आज कोई नबी नहीं आएगा भाई आपको मुझे तैयार करने के लिए, आपको और हमको खुद तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सब इरादे करें कि हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, इस मुबारक मेहनत को सीखेंगे। सीखने का तरीका ये है कि 4 महीने लगाएं, 4 महीने लगा के इस मुबारक मेहनत को सीखें और अल्लाह के रास्ते में बार बार निकल कर इस मेहनत को सीखें, ठीक है भाई। और दूसरों को पहुँचाने वाला बने, दूसरों को पहुँचाने वाला बने। पहली आयत में आपको बता दिया कि कुंतुम खैर उम्मत, ये अच्छी उम्मत है, ये खैर उम्मत है, ये खैर वाली उम्मत है, ये बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह तारीफ़ें कर रहा है कुरान करीम के अंदर। ये कौन कर रहा है? वो अल्लाह कर रहा है, जिसने कुरान को पैदा किया, जिसने आपको और मुझे पैदा किया। कुरान तो खुद कलाम है ना, अल्लाह है, वो अल्लाह अपनी बातें आपसे कर रहा है, आपको शेयर कर रहा है, आपसे आपको पहुँचा रहा है। तो अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको नफ़ा और आसानी के लिए निकाला गया है। भली बातों का हुक्म करते हो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, व तु'मिनूना बिल्लाह। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तुम अच्छे काम का हुक्म करते हो, बुरे काम से मना करते हो। व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, ईमान रखते हो। दीन की बातों के नाम से हमने ये चैनल बनाया है ताकि ये सारा जो पैगाम है ये सारी इंसानियत तक पहुँचे। तो इसमें आप लोग भी जिम्मेदार हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियोस को शेयर करें और इसको लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में जो है इस चैनल को लाइक करें, ठीक है भाई। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में खैर और बरकत दे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हर किस्म के आज़ाब से बचाए, हर किस्म की मुसीबत परेशानी से बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे। आज जुम्मे का दिन है, मेरे लिए भी खास खुशूसी तौर पर दुआ कीजिएगा, ठीक है। अपने भाई बिलाल को दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह आप सबका, आपने हमारी वीडियो देखी, सुनी और लोगों तक पहुँचाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, ठीक है भाई। और अल्लाह ताला आपको, हम सबको, हमारी सेहत को अल्लाह ताला तंदुरुस्त अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।